السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین, خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر. تفریح پر گئے بھٹکل کے نوجوانوں پر حملے کا الزام, خواتین سمیت 2 افراد زخمی, مقامی لوگوں میں بے چینی. دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے موقر استاد مولانا نذیر احمد ندوی کا انتقال. اتر پردیش میں دلت نوجوان کی موب لنچنگ, کانگریس نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے استعفے کا کیا مطالبہ. کف سرپ سے بچوں کی اموات کے بعد جاگ رہی ہیں سرکاریں, اب جھارکھنڈ میں 3 کف سرپ کی فروخت اور استعمال پر فوری پابندی. ہریانہ میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے والے 6 کارکنان گرفتار. گریٹا تھنبرگ نے رہائی کے بعد اسرائیلی مظالم کیے بے نقاب. غزہ جنگ کے 2 سال مکمل, جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات قاہرہ میں جاری, مثبت پیش رفت کی خبریں. تو ناظرین, بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف. شہر بھٹکل سے فکر انگیز خبر سامنے آ رہی ہے, جہاں تفریح کے ارادے سے گئے بھٹکل کے ایک جوڑے پر کنونتی کے قریب مقامی افراد کی جانب سے حملے کا الزام ہے. اس واقعے میں دونوں کو شدید چوٹیں آئی ہیں اور وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں. تفصیلات کے مطابق فضیل آرمار نامی بھٹکل کے ایک نوجوان اپنی فیملی کے ساتھ ساگر روڈ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہاڑولی پنچایت کے آگا نامی دیہات میں تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے. شام 5:30 بجے واپسی کے دوران انہوں نے اپنی کار کنونتی میں چائے ناشتے کے لیے روکی. راستے میں ایک مقامی نوجوان نے ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے کولڈ ڈرنک کی بوتلیں سڑک کنارے پھینکی ہیں. فضیل نے وضاحت دی اور خود بوتلیں انہوں نے ہٹا بھی دی. نوجوان کا الزام ہے کہ اس کے باوجود وہاں کے نوجوان نے ان سے بدزبانی کی. اس دوران دوسرے شخص نے ان پر پیچھے سے حملہ بھی کر دیا اور کچھ ہی دیر میں پھر ان کا الزام ہے کہ کئی لوگ وہاں جمع ہوئے, جنہوں نے کار میں بیٹھے خواتین کے خلاف بھی ناشائستہ زبان استعمال کی. وہ اسی موقع پر بائک پر سوار ضیا اور ان کی اہلیہ جھگڑے کی وجہ جاننے کے لیے جب پہنچے تو بتایا جا رہا ہے کہ ان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. ان کی جو اہلیہ ہے ان کے ساتھ ان کو دھکا دیا گیا, جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئی. اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو پھر ان کا پیچھا کر کے ان پر حملہ کر کے انہیں زخمی کیا گیا, جس کے بعد انہیں سر اور ہاتھ میں ان کی چوٹیں آئی ہیں اور انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. پولیس نے معاملہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. ناظرین, عام طور پر ان علاقوں میں اس طرح کی وارداتیں دیکھنے کو نہیں ملتی. یہاں ہمیشہ سے امن, بھائی چارے اور باہمی احترام کا ماحول رہا ہے. ہر کمیونٹی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہے اور سماجی ہم آہنگی اس خطے کی پہچان رہی ہے. لیکن کل کے اس واقعے نے بے چینی کی فضا پیدا کر دی ہے. سوال یہ کہ اگر تفریح کے لیے گئے شہریوں کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی ہو اور خواتین کو بھی نشانہ بنانے کی خبریں سامنے آ رہی ہوں تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ کیا ایسے علاقوں میں جانا محفوظ ہے. اسی پس منظر میں نوجوانوں کو مشورہ بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے حساس علاقوں میں خاص طور پر خواتین کے ساتھ غیر ضروری گھومنے پھرنے یا سیر و تفریح کے لیے یا وہاں کھانے پینے سے وہ گریز کریں اور کسی بھی صورتحال میں صبر, سمجھداری اور تحمل کا مظاہرہ کریں. لکھنؤ سے ایک افسوسناک خبر سامنے آئی ہے. دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے موقر استاد مولانا نذیر احمد ندوی کا اچانک انتقال ہو گیا ہے. مولانا نذیر احمد ندوی عربی زبان و ادب, اردو, فارسی اور انگریزی پر گہری دسترس رکھتے تھے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے درجات عالیہ کے کامیاب استاد شمار ہوتے تھے. انہوں نے طویل عرصے تک طلباء کی علمی تربیت اور دینی تعلیم میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور عربی جریدے الرائد کے کالم نگار و مترجم بھی رہے ہیں. ندوۃ العلماء کے اساتذہ, طلباء اور ملک بھر کے دینی و علمی حلقوں نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار کیا ہے. سبھی انہیں ایک ایسے معلم کے طور پر یاد کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی علم و ادب کی خدمت اور طلباء کی تربیت کے لیے وقف کر دی. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے, درجات بلند کرے اور اہل خانہ اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اتر پردیش کے رائے بریلی ضلع میں دلت نوجوان کو مبینہ طور پر موب لنچنگ کا نشانہ بنایا گیا, جس کے بعد ملک بھر میں شدید رد عمل دیکھنے کو ملا ہے. کانگریس نے اس واقعے کو انسانیت, انصاف اور آئین کا قتل قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے استعفے اور متاثرہ خاندان کے لیے 1 کروڑ روپے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے. قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ محض ایک فرد کا قتل نہیں بلکہ انسانیت اور آئین کی روح کا قتل ہے. کانگریس نے ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنانے اور حکومت اتر پردیش کی ناکامی کو بے نقاب کرنے کا بھی اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے جرائم
سماجی توازن کے لیے خطرہ ہے۔ اور جھارکھنڈ حکومت نے 3 کف سرپ کی فروخت اور اس کے استعمال پر فوری پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ فیصلہ مدھیہ پردیش اور راجستھان میں بچوں کی مشتبہ کف سرپ سے ہلاکتوں کے بعد کیا گیا ہے۔ محکمے کے مطابق ان سرپوں میں ڈائتھلائن گلائکول کی مقدار جو ہے وہ خطرناک حد تک زیادہ پائی گئی، جو کہ گردوں کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے اور بعض حالات میں موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان سرپوں کا استعمال ترک کریں اور اگر گھروں میں موجود ہوں تو انہیں فوراً جو ہے وہ تلف کریں یا قریبی ڈرگ کنٹرول آفیسر کو اس کی اطلاع دیں۔ وہیں محکمے نے تمام میڈیکل سٹورز اور اسپتالوں میں سخت نگرانی اور قانونی کارروائی کی بھی ہدایت جاری کی ہے۔ یہ اقدام بچوں کی جان و صحت کے تحفظ کے لیے جو ہے فوری اور احتیاطی نوعیت کا بتایا جا رہا ہے۔ اتراکھنڈ حکومت نے مدرسہ بورڈ کو ختم کر دیا ہے اور تمام اقلیتی تعلیمی ادارے اب اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی اتھارٹی کے تحت آئیں گے اور اتراکھنڈ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن سے الحاق حاصل کریں گے۔ گورنر نے اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد مدرسہ بورڈ کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ جولائی 2026 سے یہ ادارے قومی نصابی فریم ورک NCF اور نئی تعلیمی پالیسی NEP 2020 کے تحت تعلیم فراہم کریں گے۔ اس قانون پر تنقید بھی سامنے آ رہی ہے۔ کئی مبصرین اور تعلیمی حلقے الزام لگا رہے ہیں کہ اس بل کو مدارس اور اقلیتی اداروں کو کنٹرول کرنے یا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کئی افراد کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ضابطہ کاری کے نام پر مدارس کی آزادی اور مذہبی تعلیم پر اثر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بعض تنظیمیں اس بل کے ممکنہ سیاسی یا انتظامی اثرات پر سوال اٹھا رہی ہیں۔ وہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس BR گوئی کے خلاف پیر کے دن جو کچھ ہوا وہ انتہائی حیران کن تھا، جس میں ایک وکیل نے ان پر جوتا پھینکنے کی کوشش کی۔ واقعے کے فوری بعد پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا، لیکن 3 گھنٹے کے بعد ہی انہیں ریلیز کر دیا گیا کیونکہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار جنرل نے ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وکیل کے قبضے سے ایک نوٹ بھی برآمد ہوا جس میں لکھا تھا کہ سناتن دھرم کا اپمان نہیں سہے گا ہندوستان۔ دراصل چیف جسٹس نے 16 ستمبر کو کھجوراہو مدھیہ پردیش میں وشنو کے مجسمے کی بازیابی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے اسے پبلسٹی انٹرسٹ لٹیگیشن قرار دیا تھا، جس کے بعد جو ہے ان پر اس طرح کا حملہ کیا گیا ہے۔ وہیں اس واردات کے بعد بار کونسل آف انڈیا نے فوری طور پر راکیش کشور کا وکالت لائسنس معطل کر دیا ہے اور ان کے خلاف تعدیبی کارروائی شروع کر دی ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ان کا رویہ عدالت کی وقار اور قواعد کے منافی تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ہر بھارتی کو غصے میں مبتلا کرتا ہے اور ایسے اقدامات کے لیے سماج میں کوئی جگہ نہیں۔ وہیں راہل گاندھی نے اسے عدالتی وقار اور آئین کی روح پر حملہ قرار دیا اور کہا کہ اس طرح کی نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دنیا بھر میں فلسطین میں جاری نسل کشی کے خلاف لاکھوں افراد سڑکوں پر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن ہندوستان میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی جرم بن چکا ہے۔ ہریانہ کے روہتک میں اتوار کی شام IPSP کے کارکنوں نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پرامن احتجاج کیا، جس کے دوران پولیس نے 6 کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ تنظیم کے مطابق مظاہرین کو گرفتار کرنے سے پہلے انہیں سنگی گنڈوں نے مارا پیٹا اور احتجاج کو منتشر کرنے کی کوئی کارروائی پولیس کی جانب سے نہیں کی گئی۔ خواتین کارکنان کو بعد میں رہا کر دیا گیا، لیکن مرد کارکنان ابھی بھی زیر حراست ہیں۔ اس طرح کی بات اطلاعات کے مطابق گرفتار افراد کو سول لائنز پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ غزہ اور مغربی کنارے میں ہونے والی نسل کشی کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے اور پرامن احتجاج جاری رکھیں گے۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے جانے والا قافلہ اگرچہ اپنی امداد غزہ تک نہیں پہنچا پایا، تاہم وہ عالمی ضمیر کو بیدار کرنے میں تو کامیاب رہا ہی، ساتھ ہی صہیونیت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لانے میں اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ فلوٹیلا کے جن کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا، انہوں نے لوٹنے کے بعد اسرائیل کا گھناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ آج بھی کئی کارکنان کو اسرائیل نے ملک بدر کر دیا، جس میں سویڈن کی معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی شامل ہے۔ انہوں نے لوٹنے کے بعد غزہ میں جاری ظلم کے مقابلے میں اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کو معمولی قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں حراست میں تشدد، بھوک، نیند کی کمی اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ کچھ کو زبردستی اسرائیلی پرچم اٹھانے پر مجبور کیا گیا۔ وہیں ایتھنز میں خطاب کرتے ہوئے گریٹا تھنبرگ نے کہا کہ اسرائیل ایک پوری قوم کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور بین الاقوامی ادارے فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اصل ظلم وہ ہے
جو غزہ میں ہو رہا ہے، جہاں لوگ بھوک اور انسانی امداد کی بندش کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ غزہ جنگ کو آج 2 سال مکمل ہو چکے ہیں اور آج بھی حماس کے خاتمے کے نام پر غزہ میں صہیونیوں کا خونی کھیل جاری ہے۔ اتنے طویل عرصے میں اسرائیل تمام تر دعووں کے باوجود اپنے یرغمالیوں کو رہا نہیں کر پایا ہے، جو اس کی سب سے بڑی ناکامی مانی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود نتن یاہو کی ہٹ درمی برقرار ہے۔ اب غزہ میں جنگ بندی کے لیے کل سے مذاکرات کا دور قاہرہ میں جاری ہے اور خبریں ہیں کہ مثبت پیش رفت جو ہے اس میں ہو رہی ہے۔ جنگ بندی کب ہوگی فی الحال کہنا مشکل ہے، لیکن امید ہے کہ جلد ہی جنگ بندی ہو جائے گی۔ لیکن نتن یاہو کی خمیر سے واقف ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت جنگ بندی کی کوششوں کو سبوتاز کر سکتا ہے۔ بہرحال ٹرمپ نے ایک ہفتے میں اپنے نام نہاد امن منصوبے کے پہلے مرحلے کو مکمل کرنے کے لیے الٹیمیٹم دے دیا ہے، جس کے تحت جو ہے اسرائیلی زندہ اور مردہ یرغمالیوں کو ان کے حوالے کیا جائے گا، اس کے بدلے میں فلسطینی اسیران کو جو ہے وہ رہا کیا جائے گا۔ وہ حماس بھی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تیار ہے، لیکن انہوں نے کچھ شرائط ضرور رکھی ہیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں مزید اس میں پیش رفت ہوگی۔ وہیں اسرائیلی وزارت دفاع نے غزہ جنگ کے 2 سال مکمل ہونے پر اپنے فوجی جانی نقصان کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 1152 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، 30,000 اسرائیلی ذہنی عارضے کا شکار ہیں اور کئی ہزار جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ کٹے ہیں یا پیر کٹے ہیں یا اس طرح کے انہیں چوٹیں آئی ہیں۔ لیکن اب بھی اسرائیلی حکومت جو ہے حماس کے ساتھ معاہدے کے بجائے معصوموں کے قتل عام اور غزہ کو ہڑپنے کے مشن پر لگی ہوئی ہے۔ وہیں جنگ بندی کے لیے اسرائیلی حکومت پر دباؤ جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ وزراء کے گھر کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ صہیونی پولیس اور مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ وہیں دنیا بھر میں بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ لاکھوں افراد احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر اتر رہے ہیں اور اپنے اپنی حکومتوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ غزہ میں جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کرے۔ اسرائیل کے ساتھ ان کے جو تجارتی تعلقات ہیں یا جو انہیں ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، وہ اپنے تجارتی تعلقات جو ہے وہ ختم کر دیں اور ہتھیاروں کی سپلائی انہیں روک دیں اور اپنا کردار ادا کرے غزہ جنگ کو روکنے کے لیے۔ ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com تعلق کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔